أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج کی آیت نمبر 34 سے 37 تلاوت کی ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کا مقصد اور اس کی شرعی حیثیت. یہ مبارک ایام ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ اور اس کا یہ 9واں دن جو کہ 9 ذی الحجہ بڑا مبارک اور محترم دن ہے. اس دن کے روزے کی خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے آج کے دن کا روزہ رکھا، یعنی جنہوں نے رکھا ہوا ہے ظاہر ہے وہ خوش قسمت ہیں، اور جو نہیں رکھ سکے ہیں انہیں بھی ہر سال کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جب تک زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت والی، سکون اور راحت والی خوبصورت زندگیاں اللہ نصیب فرمائے. تو یہ عزم کرنا چاہیے کہ جب بھی زندگی میں 9 ذی الحجہ یا عرفہ کا دن نصیب ہو تو اس دن اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے یہ مسنون روزہ ضرور رکھا جائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے آج کے دن کا روزہ رکھا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. تو اس اعتبار سے یہ آج کا دن بڑا عظمت والا دن ہے. لیکن چونکہ روزے کا تعلق اور اس کے بیان کی ضرورت آج کے دن سے پہلے تھی، اس لیے آج اس موضوع پر بات کرنے کی بجائے
جو اگلے دن قربانی کے آ رہے ہیں، کل کا دن ہے، اسی طریقے سے پرسوں کا اور اس کے بعد کا دن ہے 10، 11 اور 12 ذو الحجہ، تو یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پسندیدہ اور خوبصورت جانوروں کو قربان کرنا، اس کا مقصد قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام قوموں کے لیے جو پہلے تھیں، امت مسلمہ سے پہلے جو امتیں تھیں، تو ان کو بھی کچھ شعار دیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے انہیں بھی طریقے بتائے تھے۔ تو انہی میں سے امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ پسند کیا ہے تو اس کی نسبت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو اس قربانی کی کیا حقیقت ہے، کہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم لابراہیم، یہ تمہارے باپ، تمہارے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ جب قرآن مجید میں ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو قربانی کی، جس قربانی کا انہیں حکم ہوا، تو اسی قربانی کی نسبت سے یہ قربانی ہے جو آج ہم جانوروں کی گردن پہ چھری چلا کے اس گویا کے سنت کو پورا کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ صافات میں اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس وقت کہا جب وہ ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا۔ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ماں باپ کی آنکھوں کو بڑا بھاتا اور ان کی دل کا اور آنکھوں کا سکون ہوتا ہے۔ پھر جوں وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی عمر آگے بڑھتی ہے، تو 1 دن بعد، 2 دن بعد، سال بعد، 2 سال بعد، وہ جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، بچے کی حرکات اور اس کی خوبصورت عادات والدین کو اپنے ساتھ کھینچے رکھتی ہیں، بڑا مانوس کر لیتی ہے۔ والدین ان پر بڑی امیدیں لگا کے اور ان سے بڑی توقعات وابستہ کر کے ان کے لیے نیک دعائیں اور تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پہلے تو خود جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی مسلسل قربانیوں کی زندگی ہے، مسلسل امتحانات کی زندگی ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل آزمایا، ان کی آزمائشیں، ان کے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ امتحانوں میں پاس ہوتے گئے، کامیاب ہوتے گئے، وہ سارے ہی امتحان انہوں نے پاس کر لیے۔ اور یہ امتحان بڑا مشکل امتحان تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ اپنے رب کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ جو قربانی کا جو مقصد ہے، جو قربانی کی اصل ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے جو کچھ رب کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرتے جانا، اس میں کسی طرح کی چونچڑا، کسی طرح کی لیت و لال، کسی طرح کا کوئی اور ایسا عذر وہ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ جب دیکھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور مسلمان نام ہی اسی چیز کا ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر بار چھوڑا، اپنا ماں باپ کو چھوڑا، اسی طریقے سے اپنے وہ دوست احباب، اپنا حلقہ یاراں، اپنی وہ آبادی، اپنا وطن، اور پھر وقت کے بادشاہ کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، حق کی بات جب اس کے سامنے کہی تو اس کی طرف سے بڑی آزمائشیں اور پھر تکلیفیں اس کی طرف سے بھی آئی۔
آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ ہوا تو یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کرتا، جو کچھ کر رہا ہوں بس ہو چکا جو کچھ ہو چکا۔ اور آگ میں پھینک دیے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی پیش کر دی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ نہیں میں بچ نکلوں گا، تو پھر تو قربانی نہ رہی۔ قربانی تو اسی چیز کا نام ہے کہ جب یہ ہو کہ نہیں میں اپنی طرف سے میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ پتہ ہو پہلے سے کہ نہیں میں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجھے حکم ملا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دوسروں کو محض دکھانے کے لیے کوئی تماشا کرنا، تو یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی شان نہیں ہے، بلکہ اسلام بھی اس چیز کا قطعی طور پر روادار نہیں ہے کہ کوئی عام انسان بھی اس طرح کی حرکت کرے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور آگ میں پھینک اپنے آپ کو جلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آگ جلائی جاتی ہے، ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ نہیں یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یا ابراہیم یہ جلانے کے لیے نہیں ہے، اس سے بڑا کام لینا ہے، اسے رہتی انسانیت کے لیے میں نے ہدایت کا لمبردار بنانا ہے، اور اس کی اولاد کے اندر سے ایسے چشم و چراغ اٹھانے ہیں کہ جن میں اسماعیل بھی ہوں گے، جن میں اسحاق بھی ہوں گے، جن میں یعقوب بھی ہوں گے، جن میں یوسف بھی ہوں گے، اور جن میں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا، ورنہ وہ اپنی جان اللہ کے بارگاہ میں پیش کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہاں سے نکالا۔ اور پھر مختلف منازل اور مختلف امتحانات سے ہوتے ہوئے یہ امتحان بڑا امتحان ہے۔ آج جو یہاں اس مجمع میں باپ ہیں وہ اگر یہ دیکھیں کہ میرا ایک بیٹا جو 10-12 سال کا ہے میرے ساتھ بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور میری آنکھوں کا وہ چشم و چراغ ہے، میرے لیے دل کا سکون اور جان کی راحت ہے، میرے ساتھ جب باتیں کرتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی باتوں پر اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ اپنے اس لخت جگر کو ساتھ لو اور لے جا کے بیت اللہ کے سائے میں اس کو میرے راستے میں قربان کر دو، تو یہ کوئی بھی باپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وہ تیار ہوتا ہے کہ جس نے اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہو، اور جو اس معاہدے کو جانتا ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا، میری زندگی، میری قربانی، میرا زندگی کا ایک ایک مرحلہ، اور میں جو کچھ بھی ہوں اپنے رب کے لیے ہوں، میری تمام خواہشات، میری تمام زندگی کی سرگرمیاں، میری زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ، میرے دنیا کے تمام سٹیٹس اور مرتبے اور عزتیں، اور میرا مال اور میری دولت اور میری اولاد اور میری جان، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے جس نے یہ عہد کیا اور اس عہد کو یاد رکھا ہے، اس کے لیے پھر یہ کرنا، یہ اسے مزید دل کو سکون اور راحت دیتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا ہے، اور وہ مجھے کسی جگہ پر بھی نامراد نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کا حکم ہے تو پھر میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو اپنے لخت جگر سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، فلما بلغ معه السعي قال انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچ خواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہوتے ہیں جو انبیاء کو خواب آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ جس میں وحی کو جو سچے اور صحیح خواب ہوتے ہیں، جو نیک لوگوں کے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے احکام کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں۔ بات تو تماشائی قسم کے لوگ خواب آیا اور اٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا فلسفے شروع کر دیتے ہیں، اور دور دور تک دین اور اس کی اتباع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے خواب تو شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ تو کتاب الرؤیا میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث بیان کی ہیں، تو ان میں جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ اسے قرار دیا گیا ہے، جو اللہ کے بندوں کو، نیک لوگوں کو جو خواب آتے ہیں۔ تو پھر نبی کا خواب وہ تو 100% اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی اور حکم ہے۔ تو آگے فرمایا میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ جل شانہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تو ماذا ترى، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایسا نہیں کہ آیا اور پکڑ کے ذبح کر دیا، بلکہ آیا آ کے پہلے بیٹے کو وہ آداب سکھائے،
وہ عقیدہ اور وہ اللہ جل شانہ کی ہستی اور اس کا تعارف کروایا۔ اس لیے بچوں کے عقیدے، بچوں کا اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ تعلق، تربیت اولاد میں یہ ماں باپ پر سب سے مقدم ہے کہ بچہ جو ہی شعور سنبھالتا ہے اسے بتایا جائے اللہ جل شانہ کی ذات کے متعلق اور جو اس کے احکام ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے متعلق، آپ کے ساتھ جو ایک مسلمان کا جو تعلق اور جو رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اگر بچپن میں ہی والدین یہ ذمہ داری ادا کریں اور والدین کی طرف سے مطالبہ ہو کہ ہمارے نظام تعلیم میں بھی اس چیز کو مقدم رکھا جائے، اگر اس کا اہتمام مسلمان کریں تو پھر بڑے ہو کر وہ عقل پرست قسم کے وہ لوگ جو طرح طرح کے اعتراضات اسلام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ہستی اور ان کے احکام کے مقابلے میں بڑے من گھڑت قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں، پھر اس طرح کے ایسے جھوٹے دعوے دار کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، بچوں کا عقیدہ اور ان کا نظریہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق بنائیں۔ تو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آ کے فرمایا بیٹے میں نے دیکھا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کیونکہ اس کی تربیت ہو چکی تھی، تھا تو بچہ، فلما بلغ معہ السعی، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہی ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل بھیگتا تھا، لیکن اب وہ اپنے ابا جی کی انگلی پکڑ کے چل لیتا تھا، اور سن شعور کو جب پہنچا، جب بات کو سمجھتا تھا، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابا جی کے اس کہنے پر بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آج کا کوئی پڑھا لکھا بیٹا ہوتا نا اس سے ابا جی اس کے کوئی بات کہیں تو ابا جی تسی کون سی جہالت والی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج تو اپنے بزرگ باپوں کو جدید تعلیم یافتہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اندھیرے میں ہیں، انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سارا جو کچھ بھی ہے عقل تو ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں ان کو کیا پتہ۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو بیٹے کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ باپ ہیں، وہ خود قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن اب اس معصوم کی شان دیکھیں جنہیں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جنہیں کہا جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے ابا جی فافعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم کا لفظ یہاں یہ جو پہلے وہاں فرمایا تھا نا کہ میں نے اب خواب میں دیکھا ہے، تو وہ بیٹا جانتا تھا یہ ابا جی کا جو خواب ہے یہ امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ میں فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے تو آپ کر گزریے۔ تو پھر قرآن مجید انہی آیات میں بیان کیا گیا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ اللہ اکبر، ہم عربی جانتے نہیں، قرآن مجید جانتے نہیں ہیں، ورنہ یقین جانیے یہ قرآن مجید کا یہ کلمات، یہ آیت مبارکہ فلما اسلم، یہ اسلم پورا اسلام اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ مسلمان اسی اسلما سے ہے کہ جب دونوں اس چیز پر رضامند ہو گئے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دونوں نے جب سر تسلیم خم کر دیا، جو دونوں کی رائے اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع ہو گئی، اور یہی اسلام اور یہی مسلمان، یہی قربانی ہے۔ فلما دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ آج لوگ طرح طرح کے افسانے گھڑتے ہیں اور بڑی بڑی عقل پرستی کی باتیں کرتے ہیں، اور غریب پرور بن کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنی عورتیں بیوہ بیٹھی ہیں، اتنی جو ہے وہ غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں، اتنے غریب مر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جو قربانی محض جانور کو گرا دینے، اس کی گردن پہ چھری پھیر کے گوشت کھا لینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہی ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی، بندے کی اپنی، مسلمان کی اپنی جان کی قربانی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، توجہ میری طرف، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین وناد، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو، اور انہیں پھر محسن اللہ نے کہا ہے، محسن، ہم ایسے بندوں کو پھر ہم خود اجر عطا فرماتے ہیں، انا کذالک نجزی ہم انہیں جزا دیتے ہیں۔ اور پھر جس کو اللہ جل شانہ جزا دیتا ہے، جس کو بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ والد کسی پر خوش ہو کے اپنے بیٹے کے لیے انعام کا اعلان کر دے، اسٹیٹ کا کوئی سربراہ کوئی اعلان کر دے، دنیا کا کوئی بڑا آدمی کوئی اعلان کر دے، تو یہ ان اعلانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب اللہ جل شانہ احکم الحاکمین، خلاق عالم، وہ اللہ جس کا حکم چلتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے، جس نے پیدا بھی کیا ہے اور اس نے اپنے حکم کا پابند بھی ہر چیز کو بنایا ہے، تو اس کی طرف سے ایک اعلان ہو تو پھر وہ اعلان، اور یہی ان مسلمانوں سے مقصود ہے قربانی کی شکل میں، کہ یہ جو جانور ہے جس پر ہم چھری پھیرتے ہیں، یہ تو خود بھی اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے تابع نہ کرے تو یہ بھی قابو آنے والا نہیں ہے۔ کوئی ایک اتنا سا انسان اتنے بڑے اونٹ کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ یہیں انہی آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کذالک سخرناہا، دیکھو ہم نے تمہارے ان کو تابع کر دیا ہے، اور ورنہ یہ بغاوت کر جائے، اور جہاں کہیں اس طرح کے بغاوت کے واقعات آتے ہیں وہاں بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، اور اگر یہ جانور اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں اس سال کر کے دیکھے کوئی قربانی کون کرتا ہے، اب پوری دنیا میں کروڑوں یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی ہنسا اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں صرف اونٹ ہی اونٹ قربان ہوتے ہیں، باقی جانور تو چلو بیل ہے اور اسی طریقے سے دوسرے جانور ہیں، تو یہ جانور کا قربان کر دینا یہ قربانی اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسماعیل سے قیمتی آج میں اور میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے اور وہ خود قربانی دینے کے لیے جب تیار ہوئے تو پھر اللہ جل شانہ نے انسانیت کو ایک مرکز ہدایت عطا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ مجھے مقصود تھا کہ میں تمہارے دل کو دیکھوں کیا ہے، اور یہیں یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارا جذبہ کیا ہے، تم کیوں جانور کو قربان کر رہے ہو، مجھے یہ چاہیے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے گوشت نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے خون چاہیے۔ وہ کفار کیا کرتے تھے، جہالت تھی، ظاہر علم نہیں تھا، وحی کو بھلا چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اندھیرے میں رہنا چاہتے تھے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ جس طریقے سے میں نے اب یہاں قرآن مجید کی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ پہلی قوموں میں بھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، پہلی امتوں میں بھی، پہلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہے۔ تو مکے کے لوگ بھی قربانی کرتے تھے، لیکن قربانی کرنے کے بعد وہ آ کے تو یعنی کچھ قربانیاں تو وہ کرتے تھے بتوں کے لیے، وہ تو جا کے بتوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور کچھ قربانیاں وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اب وہ لا کے اس کا خون بھی جو ہے نا وہ اس کو پکڑ کے بیت اللہ کی دیواروں پر رگڑ رہے ہوتے تھے کہ یہ شاید اللہ کو جا رہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کا گوشت بھی اٹھا کے تو اسی طریقے سے وہاں رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے صرف وہ تقویٰ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف قربانی نہیں، پھر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بنانی ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے اس کی، اس چیز کی علامت ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر تسلیم خم ہے، میں بھی اور میرا مال جان عزت و آبرو میری اولاد۔ اور پھر حاضرین گرامی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ قربانی والے دنوں میں اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے ہمیں ملتی ہے اسی طریقے سے اس کو کرنا یہی قربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے جی کہ نہیں اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں لہٰذا جانوروں کی قربانی کی بجائے یہ پیسہ صدقہ کر دیے جائیں، نہیں، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا جانور عید کے موقع پہ مہنگے ملتے ہیں، مہنگے نہیں ملنے چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، یہاں کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں ہے، تو جانور ان دنوں مہنگے کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ بس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، بیچارے نہیں خرید پاتے،
تو کہیں ایسے دنوں میں قربانی کر دیجئے جب جانور سستے ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ انہی 3 دنوں میں ہی قربانی کرنی ہے، اور انہی 3 دنوں میں بھی پھر عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، جناب سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا نصلی ثم نرجع فننحر، کہ ہم نے آج اپنے دن کا آغاز، اور یوم نحر جو ہے یہ 10 ذو الحجہ ہے، 10 ذو الحجہ کا جو کہ کل آ رہا ہے، وہ دن ہے، اپنے اپنے علاقوں کے کیلنڈر کے مطابق ہے۔ تو یہاں ہمارے اس خطے میں کل کا دن یوم النحر 10 ذو الحجہ ہے، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو ہم عید پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید آپ نے ادا فرمائی، اور جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج کے دن کا آغاز ہم نے نماز عید سے کیا ہے، یعنی صبح صبح اٹھ کے نماز عید پڑھی ہے، اور فننحر، پس اب ہم قربانی کریں گے۔ تو نحر جو ہے یہ قربانی ہے، جو یہاں سورہ کوثر میں بھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو نحر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نحر کریں گے۔ فمن فعل ذلک فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا ہی کیا، یعنی جس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قربانی کی، کہ اگر کہیں دور دراز ایسے علاقوں میں ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہونا ممکن نہیں ہے، تو وہاں لوگ اس چیز کا انتظار کریں کہ جب شہر کے لوگ، آبادی کے لوگ سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد قربانی کریں گے، یا کم از کم طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں گے۔ اگر کسی نے اس سے پہلے کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَن نُصَلِّيَ، کہ جس نے عید والے دن 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز سے پہلے یا طلوع آفتاب سے پہلے جس شخص نے اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیر دی، اس نے ہماری سنت ادا نہیں کی، اس کی قربانی نہیں ہے، یعنی اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِن نُسُكِ فِي شَيْءٍ، کہ جس شخص نے اس سے پہلے، یعنی وہ جو شرائط ہیں قربانی کی، جس شخص نے وہ پوری نہیں کی، اس نے پہلے ہی اس کو ذبح کر دی، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلسل ہے، یعنی صرف حج کے موقع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال میں کیا آپ نے، جبکہ آپ کی زندگی کا یہ مسلسل معمول تھا کہ آپ 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور یہ جو نسک وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اب یہ قرآن مجید کی آیات، یہ بہت چھوٹا سا رکوع ہے، لیکن اپنے اندر پورا ایک سمندر اپنے اندر یہ جمع کیا ہوا ہے اس نے۔ گویا کہ دین کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اطاعت، فرمانبرداری، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے شعار، اس میں قربانی کی اہمیت، قربانی کی حقیقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید والے دن قربانی کے وقت سے پہلے قربانی کر دی، تو فرمایا کہ وہ اس کی ایک عام بکری ہے، عام جانور ہے، اس کا وہ گوشت کھائے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، قربانی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ پھر خیر اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، جس میں جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، سینگوں والے 2 مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کے 2 ذبح کیے، جو کہ سینگوں والے تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ پھر اور روایات کے اندر ان کی آنکھوں کی چمک کا تذکرہ آتا ہے، ان کے سینگوں کی سفیدی کا تذکرہ آتا ہے، ان کے
جسم کی، یعنی مختلف سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ میرے صحابہ اچھے خوبصورت قسم کے جو ہے وہ سینگوں والے مینڈے لے کے آؤ، کیونکہ جو جنت سے آیا تھا اس کی بھی جو علامات جو بیان کی گئی ہیں وہ سینگوں والا خوبصورت قسم کا مینڈا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع میں پھر وہی آپ عمل فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگوائے، ذبحہما بیدہ، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، وسمى وکبر، بسم اللہ کہا واللہ اکبر کہا، قال رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما ویقول بسم اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو لٹایا، اس کے جسم پہ اپنا گھٹنا رکھا اور رکھ کے اس کو بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، واو کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ بسم اللہ اسم بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بھی ہے، 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بسم اللہ کہنا جو ہے یہ اس موقع پر یہ لازم ہے، اور اللہ اکبر اللہ جل شانہ کی تکبیر ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آدمی کا کوئی عمل عید والے دن کوئی عمل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہے وہ فرض نماز تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے، لیکن کسی شخص کا کوئی سب سے بڑا عمل، یعنی ایک شخص 2 بکروں کے پیسے لیتا ہے اور جا کے صدقہ کر دیتا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ جل شانہ کو اتنا مقبول نہیں ہے جتنا ایک بکرا لیتا ہے، سستا لے لیتا ہے، لیکن وہ اپنی شرائط کے مطابق ہو، اپنی اس عمر کے مطابق ہو، وہ لیتا ہے اور لے جا کے ذبح کرتا ہے، تو وہ اس کا جو احراق الدم ہے، اس کا خون کا اللہ کی بارگاہ میں بہانا اور یہ جذبہ رکھنا کہ اللہ مجھے خود بھی اور میری اولاد کو بھی اگر تیری بارگاہ میں اس طریقے سے قربان ہونا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ اس کے پیچھے مقصد ہے اس کا۔ اللہ جل شانہ اسی مقصد کے ساتھ ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہت ساری ایسی بہکاوے والی چیزیں ہیں جو دائیں بائیں بڑے عجیب قسم کے لوگ جن کا دین کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اور اگر وہ دین پڑھتے بھی ہیں تو محض اعتراضات اٹھانے کے لیے اور اسی طریقے سے اسلام دشمن قوتوں کے اعلیٰ کار بنتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور جو اسلام کی حقیقت ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بالکل روشن دن کی طرح آپ نے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مسئلہ بہت چلتا ہے یہاں پہ، مینڈا ذبح کرواتے ہیں نا لوگوں سے، وہ بے وضو سارا کرتے ہیں، جس میں ہم نماز وضو میں پڑھتے ہیں، یہ قربانی بھی سارا وضو کے اندر
الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده